پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا بڑی عجلت میں، پھر اس کے بعد اجلاس کچھ دنوں کے لیے پوسٹپون کر دیا گیا۔ خبریں یہ آتی رہیں اسلام آباد میں کہ شاید کوئی جوڈیشل پیکج ہے، چاہے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ہو، ججز کے ایکسٹینشن کے حوالے سے ہو، چیف جسٹس کی۔ اب یہ خبر بالآخر آ گئی ہے کہ جو ججز کا نمبر ہے وہ بڑھانے جا رہی ہے حکومت۔ اب اس میں سر پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے، باقی جماعتیں بھی خاموش ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ریاکشن کیا ہوگا اگر ایسا کوئی ایکٹیویٹی حکومت کی طرف سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگلے سیشن میں جب شروع ہوگا؟ دیکھیں سر، آپ نے خود بات کر دی کہ یہ حکومت جو ہے اجرت میں فیصلے کرتی ہے اور اجرت میں کیے ہوئے فیصلے ہمیشہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ سیشن بلا دیا، آپ نے دیکھا منڈے ٹیوزڈے کو سیشن ہوا، ٹیوزڈے کو رات 11 بجے تک سیشن چلتا رہا اور پھر آپ نے 2 دن کی چھٹی دے دی، ملتوی کر دیا جمعے کے حد تک۔ اب پاکستانی ٹیکس پیئر کا پیسہ اس میں علیحدہ استعمال ہوتا ہے، جو لوگ سارے پاکستان سے ممبرز جو ہیں طول عرض سے سیشن کے لیے آتے ہیں، اس پہ خرچہ اخراجات علیحدہ ہوتے ہیں اور اس کا نکلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بات کی کہ انہوں نے جو ہے لیجسلیشن کرنی ہے، حکومت کی طرف سے کوئی لیجسلیشن نہ آئی، ان کی نمبر گیم پوری نہیں تھی، انہوں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ٹیوزڈے کو پرائیویٹ ممبرز بل ڈے کے اوپر پرائیویٹ ممبران سے بلز پاس کرا دیے۔ اب اس کے اوپر 2-3 بڑی بنیادی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، آپ آئینی ترامیم کی بات کر رہے ہیں، آپ جس طریقے سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہوتی ہے جہاں جتنے وہ ہونے چاہیے ہیں، اتنے بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ سپریم کورٹ کی پاورز کو منسوخ کرنے جا رہے ہیں، توہین عدالت کی جو آرڈیننس ہے اس کو آپ ریپیل کرنے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ پاکستان کے پاس کوئی ڈنڈا تو ہوتا نہیں ہے، کوئی اور تو ان کے پاس بندوق تو ہوتی نہیں ہے۔ کورٹس جو ہیں وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کراتی ہیں اسی توہین عدالت کی وجہ سے کہ اگر آپ یہ کام یہ نہیں کریں گے تو یو ول بی ہیلڈ ان کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ جب آپ کورٹ سے یہ طاقت ہی چھین لیں گے تو آپ کورٹ کو تو بالکل ریڈنڈنٹ کر دیں گے۔ پھر آپ کہ ہم نے کورٹس کے اندر ججز کی تعیناتی کے اندر اضافہ کرنا ہے، تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر تو آپ واقعی اتنے خیر خواہ ہیں اور آپ واقعی ججز کا نمبر بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر لوور کورٹ سے شروع کیجئے۔ آج آپ کے ملک میں 20 لاکھ سے زائد کیسز ہیں ہائی کورٹس کے اندر۔ پہلے آپ ہائی کورٹ کے اندر جتنے ججوں کی آلریڈی کیپیسٹی ہے اس کو تو پورا کریں۔ سپریم کورٹ کے بینچ میں آج جو 17 ممبر بینچ ہے اس میں آج بھی تعیناتیاں ہیں جو نہیں ہوئی ہوئی۔ جو ایگزسٹنگ بینچ کی سٹرینتھ ہے وہ تو آپ پوری کر نہیں پا رہے، جو ہائی کورٹ کی ایگزسٹنگ بینچ کی سٹرینتھ ہے وہ تو آپ پوری کر نہیں پا رہے، آپ ان کا نمبر بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ نمبر بڑھانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو ججز کھڑے ہو گئے ہیں، جو ججز آپ کے فیصلے اور آپ کے غلط فیصلوں کی تائید نہیں کر رہے، ان کو آپ ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا نمبر کم کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے ججز کو آپ بینچز پہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ یقیناً اگر آپ اتنا بڑا قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے جس چیز کے لیے یہ ایوان بنے ان کو استعمال کریں۔ یہ ایوان ایک دوسروں سے صرف کیچڑ اچھالنے کے لیے بنے، یہ ایوان صرف تقریر کرنے کے لیے نہیں بنے۔ قانون سازی ہمارا بنیادی کام ہے ایز لیجسلیٹرز، ایز ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی، اور یہ قانون سازی ان ایوانوں میں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی تجاویز جو ہیں یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آنی چاہیے۔ لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا کام ہی یہی ہے کہ آپ اس کے اندر اس کو لائیں، اس کے اوپر سحر حاصل گفتگو ہو۔ اگر آپ کو کسی قانونی ماہر کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہو آپ اس کو انوائٹ کریں اور اس کے اوپر پراپر ڈیبیٹ کے بعد یہ فیصلے ہونے چاہیے۔ سر پوائنٹ آ گیا زین صاحب، سر بالکل ٹھیک سے پوائنٹ آپ کا آ گیا۔